الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے نماز کی تاثیر بیان کر رہا ہوں کہ نماز انسان کی زندگی پر کس طرح کے اثرات مرتب کرتی ہے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے تلاوت کیجئے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ عز و جل سب کچھ جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس آیت مبارکہ کے شروع میں اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نبی، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے تلاوت کیجئے، اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجئے۔ اور پھر آگے اللہ عز و جل نے نماز کی تاثیر بیان فرما دی، ارشاد فرمایا، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ پہلے تلاوت قرآن کا حکم دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، پھر نماز کی تاثیر بیان کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ قرآن بھی اللہ عز و جل کا ذکر ہے اور نماز بھی اللہ عز و جل کے ذکر کا ذریعہ ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، کیونکہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کچھ بھی اللہ عز و جل سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ عز و جل سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب ہم تلاوت قرآن کا اہتمام کریں گے، نماز کو قائم کریں گے، تو پھر ہم اللہ عز و جل کے ذاکرین میں شامل ہو جائیں گے۔ اور نماز کی تو یہ تاثیر ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب اس کا نماز والا عمل اسے چوری کرنے سے روک دے گا، کیونکہ بے شک نماز، اللہ عز و جل کا فرمان ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز قائم کرو، نماز کا اہتمام کرو، انشاءاللہ جب نماز قائم کرو گے، نماز پڑھنے کا اہتمام کرو گے، تو نماز خود بخود تمہاری تمام غلط عادتوں کو ختم کر دے گی، تمہیں بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روک دے گی۔ نماز قائم کس طرح کی جائے، ایک سوال ہے، تو اس کا جواب حاصل کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ قائم کرنے سے مراد کیا ہے، قائم رکھنے سے مراد کیا ہے۔ قائم رکھنے سے مراد ہے برقرار رکھنا، محفوظ رکھنا۔ نماز کو کس چیز کے لیے قائم کیا جائے، کس چیز کے لیے برقرار رکھا جائے، کس چیز کے لیے محفوظ رکھا جائے، تو اس کا جواب خود اللہ عز و جل نے ہمیں دے دیا، ارشاد فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز میرے ذکر کے لیے قائم کر۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نماز کو قائم کرنا ہے اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے۔
نماز کو برقرار رکھنا ہے اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے، نماز کو محفوظ رکھنا ہے اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے۔ جب ہم نماز قائم کریں گے اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے تو پھر نماز کا اثر ہماری زندگی پر یہ ہوگا کہ نماز ہمیں بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روک دے گی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ عز و جل کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل کو یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تم پر درود بھیجتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ عز و جل کا قرآن کریم میں یہ فرمان ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب بندہ نماز قائم کرتا ہے اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے، جب بندہ نماز کو برقرار رکھتا ہے اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے، جب بندہ نماز کو محفوظ رکھتا ہے اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے، تو یہاں بندہ نماز میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہاں اللہ اپنے بندے پر درود بھیجتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے، مہربانیاں فرماتا ہے۔ کس مقصد کے تحت؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے۔ میرے بھائیوں، جس بندے پر اللہ درود بھیجتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے، مہربانیاں فرماتا ہے، تو اللہ اس بندے کو ظلمت میں رہنے نہیں دیتا، اندھیرے میں رہنے نہیں دیتا، گمراہی میں رہنے نہیں دیتا، بلکہ اللہ اس بندے کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آتا ہے۔ اور جس بندے کو اللہ ظلمت سے نکال دے، اندھیرے سے نکال دے، گمراہی سے نکال دے، تو وہ خود بخود بے حیائیوں سے اور برائیوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، وہ گناہ و معصیت میں مبتلا ہونے سے باز آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز قائم کرو اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کو برقرار رکھو اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے، نماز کو محفوظ رکھو اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے۔ جب ہم نماز قائم کریں گے، نماز ادا کریں گے اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، تو پھر نماز کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور نماز ہمیں بے حیائیوں سے اور برائیوں سے پاک و صاف کر دے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔